ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل حافظ عبدالستار کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات: اذان اور اقامت کے دوران، تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن ایک گھڑی، سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، شب قدر میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، بارش برستے وقت۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس ٹائم دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ صرف یہی ٹائم ایسے ہیں جب دعا کرے تبھی اللہ قبول کرے گا۔ نہیں میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جب بھی دعا کریں اللہ اس دعا کو سنتا ہے اور اس دعا پہ لبیک کہتا ہے اور کہتا ہے مانگ میرے بندے، تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کچھ خاص اوقات ہیں جن میں اگر دعا کی جائے تو دعا کے قبول ہونے کا یقین زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے، اور جو ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہم کو ایک نہ ایک دن ضرور قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہیں کی۔ یہ بات سمجھنا اور اس کا گمان دماغ میں لانا بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ جب انسان یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اسی دن سے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنا بند کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے اس نے جتنی بھی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ ساری دعا قبول کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ اگر دعا مانگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کر رہا ہے۔ مسلمانوں، تم کو جو بھی مانگنا ہو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اس لیے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے مانگنے پہ ہم کو وہ چیز عطا کر دے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں وہ، جو ہم ان سے جو کچھ مانگے وہ ہم کو ضرور عطا کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتا ہے اور گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ چپ نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرشتے واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ، میں نے تیرے بندے کو بہت چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ چپ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں نے اس سے اس کی ایک بہت پیاری چیز لے لی ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ اب تم دیکھنا میں اس کو وہ سب عطا کروں گا
جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیتا ہے، پر ہم مسلمانوں کے پاس ہر چیز کرنے کا ٹائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اپنے دماغ میں سن لو اور اپنے دل میں وہ بات بیٹھا لو کہ دن میں تم کچھ بھی کرو، کتنا بھی کام کرو، لیکن اپنا ایک عزم بناؤ کہ 10 منٹ نکال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ بھلے آپ کچھ بھی کرو، لیکن 10 منٹ کے بارے میں سوچو کہ ہم 10 منٹ اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ جب وہ آپ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کو دیں گے، پھر دھیرے 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 اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کو اور مزہ آنے لگے گا، پھر آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی خوشحال بن جائے گی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس لیے کہ کوئی بھی کام ایک سنگ نہیں ہو جاتا ہے، شروع محنت کرنے پڑتی ہے۔ جب ہم جم کرنے جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے ڈمپل اٹھاتے ہیں، تھوڑا وزن اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے 50 کلو 60 کلو اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے محنت کی ہے شروع سے، اب جا کے ہم بڑی چیزیں اٹھائیں گے۔ تو یہی حال ہے میرے بھائیوں، تم پہلے اللہ تعالیٰ کو 5 منٹ دو، اس کے بعد 10 منٹ، دھیرے 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 نماز پہ آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تمہارے اوپر کھولے گا اور تمہاری مصیبتیں اور تمہاری پریشانی اللہ بالکل دور کر دے گا، اور تمہیں ایک دم ٹینشن فری زندگی ہو جائے گی آپ کی۔ اور جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میری جو پہلے زندگی تھی اور آج جو ہم زندگی جی رہے ہیں، اس زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ پہلے جو ہم زندگی جی رہے تھے وہ اللہ کو ناراض کر کے جی رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے جی رہے تھے، نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے تھے۔ لیکن آج جو ہم زندگی جی رہے ہیں وہ اللہ کی مان کر چل رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی سے دور رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں دیتا ہے۔ جب بھی بندہ اس کا کہیں سے بھی اس کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ، جب تیرے پاس گنہگار اور نیک بندے آتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرے پاس نیک بندہ آتا ہے اور وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ایک بار لبیک کہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ جو میں نے پہلے جو بات بولی تھی حضرت علی کی، وہ نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ پھر گنہگار بندہ آتا اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 بار لبیک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، جو نیک بندہ ہے اس کے لیے 1 بار لبیک، لیکن جو گنہگار بندہ ہے اس کے لیے 3 بار لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، جو نیک بندہ ہے اسے اپنی عبادت پر بھروسہ ہے، اور لیکن جو گنہگار بندہ ہے، جو مایوس ہے، اسے میری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو بھی گناہ ہو جائے، کچھ بھی خطا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اب جو اتنی محبت کرے تو وہ ہم کو کیوں معاف نہ کرے، وہ ہم کو کیوں خوشحال زندگی کیوں نہ دے۔ جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے پریشان مت ہو، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تیرا تڑپنا، تیرا رونا، تیرا میرے سامنے آنسو بہانا، ہر چیز کی خبر ہے میرے پاس، لیکن
جب تو پوری میری طرف آ جائے گا، میری عبادت کرنے لگے گا، میرے حکموں پہ چلنے لگے گا اور نبی کے طریقے پر چلنے لگے گا، تو میں تیری زندگی کو خوشحال بنا دوں گا اور تیری پریشانیاں، تیری مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔